اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اللہ کے انداز سے الگ الگ مزاج کے ساتھ چلو گے، الگ الگ واقعات کے ساتھ. کسی پر اللہ تعالیٰ نے ذرا آزمائش ڈال دی، غریبی دی، اب وہ ذرا حساب سے چلے، صبر کے ساتھ. کسی پر اللہ تعالیٰ نے نوازشیں ڈال دی ہیں پیسے کی، یہ بھی بوجھ ہے ڈال دیا، وہ بھی پھر بڑی احتیاط سے چلے. مختلف طریقے سے آزمائے جا رہے ہیں دونوں آدمی. اب ایک کو جس کو پیسہ دیا ہے وہ اس کے نام کا لنگر کھانا بنائے، اور جس کو پیسہ نہیں دیا وہ اس کے نام پہ صبر چلائے. اور دونوں سخی ہونے چاہیے، غنی ہونے چاہیے. اب غریب آدمی کی سخاوت یہ ہے کہ وہ امیر کا پیسہ دیکھنا چھوڑ دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے الگ الگ آزمائش ہیں. باپ کے لیے الگ آزمائش ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ کس طرح پرورش کرے. وہ تو باپ پوچھا جائے گا نا، کیوں تو نے اولاد کو کیسے تعلیم دی ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اولاد کو الٹا لٹکا دیا جائے گا تو نے باپ کی عزت کی کہ نہیں کی. اب دونوں برابر میں نہیں ماپے جا رہے. آپ بات سمجھا رہی نا، دونوں برابر نہیں ماپے جا رہے. تو یہ جو اللہ کے حوالے سے ہے نا پکڑ جس کو کہتے ہیں، یہ تنہائیوں کی بدعمالیاں بھی گرفت میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ آپ کو صبر ہو رہا ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں ایک وظیفہ بھی کبھی نہ کیا کرو. ہر آدمی کو وظیفہ لگا ہے. آپ کو خیر آپ کو اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء جو ہیں یہ سارے ہی مبارک نام ہے اللہ کے ہوئے. آج سے آپ وظیفہ کی کرو یا آپ کا ہار نہیں کرو گے، یا جبار یا قہار یا منتقم یا انتقام لینے والے یا پیار کرنے والے، چلو آپ کرو یا قہار کا وظیفہ. تو کوئی اور کے اور بات ہے یا رحمان کا کرتے ہیں بھائی. کسی پوچھے یا رحمان یا قہار نہیں، ہمارے ایک ہی تو ہے، ایک ہی ہلدی کے جو اسماء ہیں. تو فرق ہے، ہاں فرق ہے. اس لیے پھر یہ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے ہر وقت جب وہ کرنا چاہے تو وظیفہ کرنا چاہے تو سوچے گا، کیونکہ اس کے آگے اس کا اپنا ایک حساب ہے. اب سب کے لیے اللہ ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا. یہ بھی بڑے حساب سے ہے. کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صرف تو درود ہی پڑھا کرو، کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صرف کلمہ ہی پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ. پورا کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھا کرو. اس بار محمد رسول اللہ ہی پڑھ جا، دیکھا جائے لا الہ الا اللہ کیا پڑھنا ہے. اب کسی سے کچھ مطلب کہا یہ پڑھو، کسی کا یا بجوم پڑھو، کسی کا یا رحمان یا رحیم پڑھو. بڑا مشکل ہے پہچان کرنا. اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء بھی ہیں جو آپ تک آشکار نہیں ہوئے. اس لیے انسان کس انداز سے چل رہا ہے، پہلے باپ جار سے پوچھے کہ میں نے سوال کیا کرنا اللہ سے. اگر بفرض محال ایسا اتفاق ہو جائے کہ بندہ اپنے رب سے مل جائے راستے میں، کہ آگے سے اللہ ہی مل جائے، ایسے بفرض بعد اگر میں اللہ ہو گیا میں آپ کی طرف جا رہا تھا، آپ کی تلاش میں جا رہا تھا، اگر کوئی بولو کیا چاہتے ہو، وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کون ہے، مکڑ ہے کہ انسان ہے. اگر اللہ کو کسی کام پہ تم نے لگا دیا کہ یہ 2-4 کام کرنے ہیں تو تم جھوٹے آدمی ہو. اگر وہاں تمہارا کام تمام ہو گیا تو پھر تم سچے آدمی ہو. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اگر کوئی شخص لینا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بچہ خدا نخواستہ بیمار جو ہو گیا، اب اللہ کے پاس چلے ہیں نا، اب جا رہا کس کے پاس؟ او اللہ کے پاس. اندر سے بات کیا ہے؟ اب بچے بیمار ہے، تو ڈاکٹر کے حوالے کر رہا تھا اپنی نجات پا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے وہ کیا لینے جا رہا ہے؟ شفا، صحت دینے جا رہا ہے. اب اس میں یہ اس کو ہم توحید سے صبر نہیں کہیں گے، اس کو ہم محبت کا صبر نہیں کہیں گے. اب ایسا ہے یہ صبر غلط بھی نہیں کہے گئے، بارے مطلب اس کے آدمی کے لیے کچھ اور ہی واقعہ ہے. یہ صرف ڈاکٹر کی شکل میں اس کے پاس جا رہا ہے. اللہ جو سب ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا رہا ہے. اب ایسا ہے اس لیے اس آدمی کا وظیفہ کچھ اور ہی ہوگا. جو کہتا ہے کہ کوئی بچوں کی شادی کرنی ہے، حالات زمانہ آگے پیچھے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. دراصل کچھ مطلب اس کو پیسے چاہیے، وہ اللہ کے پاس نہیں جا رہا، وہ اپنے رازق کے پاس جا رہا ہے، رزاق کے پاس جا رہا ہے اور ربوبیت کی تلاش میں جا رہا ہے. اللہ کے پاس جانے والا جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کچھ نہ مانگے.
آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس جانے والا غیر از اللہ کوئی چیز نہ لے جائے سوال کی شکل میں. انڈرسٹینڈ کیا آپ نے بات؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنے والا انسان اللہ کے پاس چلا جائے تو اللہ سے پوچھے کیا لینے کے لیے آئے ہو، تو وہ پھر جیسے جواب اس کو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے وہیں تک ہی جانا ہے. اللہ کے آگے لینا جدائی لے ہوئے آگے تو وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے. آپ آج وصال پر سوال ختم ہو گیا. اگر وصال پر سوال کر دیا تو پھر جدائی ہے. پھر آپ تو پھر یہ پیغمبروں کا شعبہ اللہ نے بتایا کہ ان کو بھیجا جاتا ہے دنیا کے کام کے لیے، اور کوئی شخص مانگ لے اگر تو پھر اس کو معلوم ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے آپ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے وہی کچھ مانگو جو اللہ کی مرضی ہے. لہٰذا اگر اللہ کی مرضی کے لیے مانگنا پھر کیا ہے؟ تو وظیفہ کون سا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہے، جتنے بھی اسماء ہیں اس کو بڑا سوچ سمجھ کے، اور ذات کی اور بات ہے، رب کا اور من ہے. رب ہر پالنے والے کو کہتے ہیں، اور پالنے والی چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں رب. زمین میں ربوبیت ہے، اب یہ رب تو نہیں ہے، وہ رب جو رب الارباب ہے نا، پالنے والی مطلب ہے اس کے اندر سے بات. اس لیے یہ بات دیکھو، اب یہ کہنے والی بات ہے، ذرا غور کرو تو اللہ کو ذات ایک طرح ذات ہے نا، وہ اتنی ذات ہے کہ وہ ذات ہے. باقی صفات کا ادراک انسان میں ممکن ہے، ذات کا ادراک ذرا کم ہی ممکن ہے. ذات کا دیدار ذرا کم ہی ہے. صفات کی شکل میں آپ بدلے میں کسی کو ٹٹا نہیں جا سکتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے. یہ ماں باپ کے دل میں محبت شفقت ہو جاتی ہے. کریشن کرتا ہے، خالق ہے. کچھ نہ کچھ ہر آدمی خالق کے حوالے سے تخلیق کرتا رہتا ہے، کچھ بچے پیدا کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ شعبہ کرتے ہی جاتا ہے انسان. تو انسان کو جو اس نے اپنا ماسٹر بنایا، زمین کا خلافت گردی سے سرفراز کیا، اس لیے وہ صفات ہیں سوائے کہ اللہ کی. وہاں یہ عبد ہے، بندہ ہے، وہ معبود ہے تو یہ عابد ہے. یہ رشتے چھوڑ دو، باقی رشتوں کا ادراک ہو سکتا ہے. اللہ کا جتنا بھی رحم ہے، اب یہ کہنے والی بات نہیں سمجھنے والی ہے، اللہ کا جتنا رحم ہے کسی انسان کے ذریعے آپ تک آئے گا. بندہ خدا نہ خاصہ ہو گیا، جیل میں ہو گیا، اور مانگ دیا رحم کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے. اور حکم کس سے ہوا؟ جج صاحب کو ہو گیا. اس کو چھوڑ تو اللہ نے رحم کیا کر دیا؟ ذریعہ. بات یہی آپ نے اللہ سے دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ بدلے پہ دے، کسی رزق کا معاملہ تنگی حالات سے گھبرا گیا ہے دل، ایسی ہے بات اس طرح ہے. جب حالات سے گھبرا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منٹ کے بغیر پیسے دیتا ہے. جو کچھ آپ کے چھپا ہوا ہے بینک میں، اس کے علاوہ کہیں سے تو پیسہ آ جائے، آپ آ سکتے تو وہ اسی حالات کا، اسی زمانے کا آ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ اور ہی مطلب زمانے کا رزق دے دے. آج جو پرانے نوٹ میں سوٹ کی وہ اللہ آپ کو دے دے نا، اسی زمانے کا نوٹ دے گا. بات نہیں ہے آپ کو تو وہ ہے کہ اسی زمانے کے وسیلوں کے اندر سے راستہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اب دیکھتا کیا آ رہی ہے کہ دعا اس نے منظور کی، رازق وہ ہے، اور آپ تک رزق جو ہے کسی بندے کے ذریعے آ گیا. وہ ہے کہ رازق کے عمل میں کہیں نہ کہیں کسی بندے کے شامل ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہ ضروری شامل ہو، امکان ہو سکتا ہے. انسان ایسا امکان ہو سکتا ہے. تو اگر یہ امکان اگر واضح ہو جائے تو پھر آپ کا مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ پیغمبر کا فنکشن کیا ہے اور پیغمبر کی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک صبح اللہ تو بالغ گیا ہے تو ایک صبح چھپی چھپائی کتابیں آسمان سے نازل کر دے، اور یہ اگلے اتوار کو یہ اللہ کی کتاب اخبار آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھپا چھپایا کو ہمالیہ پر نہیں آئے گا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سمجھو کہ بات اصل میں ہے کیا کہ اللہ
وہ کہتا ہے کہ میں معصیت کو مغفرت دیتا ہوں، کہتا ہے نا مغفرت دیتا ہوں۔ آپ سے سوال غور کرو، کیا اللہ ہر گناہگار کو، کیا ہر باغی انسان کو معاف کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ آپ کیا کہو گے، کر سکتا ہے؟ کسی کا کوئی جواب دیا ہے؟ ہاں سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اب آپ کا سوال جواب نہ دینا، جواب نہ دینا، سوال سن لینا، کیا اللہ شیطان کو معاف کر سکتا ہے؟ بات سمجھیے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس سے بڑے بڑے جرم مطلب آپ نے کیے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شیطان نے یہ کہنا نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، آپ کتنے سجدے مصرع کہہ رہے ہو؟ ادھر سے شیطان نے کہا نہیں مانا، ادھر سے آدم علیہ السلام نے مطلب میں تھوڑا سا کہنا آگے پیچھے کر دیا، اور یہ افتخار میں آ گئے اور وہ گرفت میں آ گئے۔ حل نہیں کرنا، اس کے صرف غور کرنا ہے، صرف حل تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو معاف کرتا ہے نہیں کرتا؟ آپ کیا کہو گے؟ نہیں کرتا۔ اب یہی بات ہے ایک غور والی، اس میں کبھی کبھی غور کیے کرو، اللہ تعالیٰ اسے نہیں معاف کرتا۔ اب یہ سارے یار یہی کہیں گے اسے نہیں معاف کرنا، اللہ یہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں نہیں معاف کرنا، اور اللہ ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے، اسے نہیں معاف کرنا۔ اچھا، اور جس شخص نے آج تک عبادت نہیں کی اللہ کی، تو پھر کلمہ پڑھ کے مجھے بھائی میں جا پہنچا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس شیطان نے، ابلیس نے سجدے کے انکار سے پہلے کچھ عبادت کی، بہت زیادہ کیا ہے، جو اندازہ لگاؤ اس عبادت کا کیا حساب ہوا؟ نہیں نا ہوا تھا بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آتی بات، بس یہ ہے کہ ان کے واقعات کے باوجود نہیں ایسی بات۔ ایک میں پہلو آپ کو بتاتا ہوں، غور کیا کرو کہ ایک مقام ایسا ہے، یہ تو سوال آپ نے غور کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے، اسے کیوں نہیں معاف کرتا؟ اسے نہیں کرنا اللہ نے، یہ پکی بات ہے۔ آپ فرعون کو نہیں کرنا، یہ بھی پکی خبر ہے، ایسا ایسی بات ہے۔ آج جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کہہ دیا، اس کے بدلے پہ لعنت کر دی، لعین کہہ دیا، رجیم کہہ دیا، نہ نہیں ہوگا۔